الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ترجمہ دیکھیے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. البتہ تاکہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیرت طیبہ میں بہترین نمونہ ہے. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالی سے امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے. وذكر الله كثيرا اور وہ اللہ تعالی کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. ولما رأى المؤمنون الأحزاب اور جب مومنوں نے ایمان والوں نے
لشکروں کو دیکھا. قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. وہ کہنے لگے یہ ہے وہ جو ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا. وصدق اللہ ورسولہ. اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اور صرف ان میں اضافہ ہوا وہ بڑے ایمان میں اور اطاعت میں، فرما برداری میں. من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ کامل مرد ہیں. صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، انہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اس پر اللہ تعالی سے وعدہ کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے بعضے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی باری کو پورا کر لیا، یعنی جام شہادت نوش کر لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعضے وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور وہ کچھ بھی بدلے نہیں، ان کا ارادہ کچھ بھی بدلا نہیں ہے. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، اس لیے کہ اللہ تعالی سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو عذاب دے. إِن شَاءَ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اگر چاہے یا ان پر رجوع فرما لے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بلا شبہ اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. احباب گرامی قدر، قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر عرفہ اور منزہ کلام سے صبح کے ان دروس میں سورتوں کے خلاصہ جات بیان کیے جا رہے ہیں. اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے. معتکفین، اعتکاف کرنے والے اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہو چکے ہیں. مقصد، غرض و غایت یہ ہے کہ رحمت کا عشرہ بھی گزرا اور مغفرت کا عشرہ بھی گزرا، اور اب جہنم سے خلاصی کا ہے. تو وہ پروردگار کے گھر میں ڈیرے لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ پروردگار تیری رحمتیں بھی لی ہیں، تجھ سے گناہوں کی معافیاں بھی مانگی ہیں. پروردگار اب تو تیرے گھر میں بھی آ چکے ہیں، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے، اس سے ہمیں خلاصی دے دے. اور یہی دستور ہے، کوئی آدمی کسی کی چوکھٹ پہ چلا جائے، اس کے دروازے پہ چلا جائے اور ڈیرا ڈال لے، تو وہ یہ کہتا ہے اب تو یہ میرے دروازے پہ آ گیا ہے، اب تو یہ میرے گھر میں بیٹھ گیا ہے، اب تو جو مانگتا ہے وہ میں دوں گا، اور جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں کروں گا. معافی ہے تو وہ معافی دینے کے لیے بھی تیار ہے. جب بندہ اس کے گھر میں آ جائے تو وہ یہی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ پروردگار تیرے گھر میں آ چکا ہوں، میرے مولا تجھ سے مانگ رہا ہوں، پروردگار جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچا لے. اور یہ عشرہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ جسے ہم لوگ یہ سمجھیں کہ وقت آیا ہے اور گزر گیا ہے. یہ معمولی نہیں ہے. نبی علیہ السلام رمضان میں تو ویسے بھی عبادت میں مشغول و مصروف ہوتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا نا تو پھر تو یوں سمجھیے نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، پھر تو کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے اور رب کی یاد میں لگ جاتے تھے. صرف خود نہیں، آئی قضا اہلا، اپنے گھر والوں کو بھی جگا لیا کرتے تھے. اٹھو، اللہ کی رحمتیں اور جھڑیاں لگی ہوئی ہیں، وہ آسمان دنیا پہ آ چکا ہے،
اور وہ اعلان کر رہا ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، گناہوں کی معافیاں مانگنے والا، میں رب اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دعائیاں لگی ہوتی ہیں اور رب کی رحمتوں کے نزول ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ عشرہ ہے جس میں سال کی سب سے قیمتی رات آتی ہے، اور اس کی قیمت کا اندازہ اللہ تعالی نے اپنی کلام میں بیان کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو فضیلت والی رات میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم قدر والی رات، فضیلت والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر فضیلت والی رات خیر بہت بہتر ہے، من الف شہر ہزار مہینوں سے، یعنی ایک بندہ 1000 مہینے عبادت کرے اور ایک بندہ اس رات کے حصے میں عبادت کرے، وہ عبادت کرنے والا بندہ 1000 مہینے کی عبادت کرنے والے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اتنی فضیلت والی رات، اور آپ نے فرمایا اسے طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں وہ کوئی رات ہے۔ عموماً ہمارے ہاں تو مشہور یہی ہے کہ جی 27ویں کی رات ہے، ہم ہر چیز امپورٹڈ لینے کے چکروں میں ہیں کہ ہمیں بندی بنائی چیز مل جائے، محنت نہ کرنی پڑے، اور ایک دن یا ایک رات ہی ایسی مل جائے جس میں ساری زندگی کی کسر نکل جائے۔ کوئی محنت، کوئی کوشش وہ ہم تیار نہیں ہیں، اور پھر اس رات میں لگے ہیں جو کرنے۔ لیکن یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کون سی رات ہے، لیکن آپ نے فرمایا 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھ سے اس چیز کو محو کر دیا ہے۔ اب مجھے یاد نہیں ہے، یعنی جھگڑے کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ جو رب کی رحمت بھی آ رہی ہو وہ رحمت بھی اٹھ جاتی ہے۔ جھگڑا اتنی بری چیز ہے جس کو ہم نے آج عادت اور معمول بنایا ہے۔ گھروں میں لڑائیاں، بیوی بچوں سے لڑائیاں، بھائیوں سے لڑائیاں، ہر ایک سے لڑائیاں، اور اپنی عادت معمول لڑائیاں بنائی ہوئی ہے۔ نہ، یہ بڑی نحوست ہے، یہ نہ کیا کرو۔ فرمایا میرے اللہ نے مجھ سے وہ چیز محو کر لی ہوئی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم وہ کون سی رات ہے، ہاں بس اتنا ہے اسے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور ہمارے ہاں تو عجب عجب فلسفے ہیں جی، رات وہ والی ہوتی ہے جس میں ہر چیز لیٹ جاتی ہے۔ بھئی کیا لیٹ جاتی ہے جی؟ درخت بھی لمے پہ جاندے نے، ہر شے آسمان زمین سب کچھ لما پہ جاندہ ہے۔ بھئی جی سب کچھ لما پہ جائے تسی کھڑے ہو کے کی پہ کرتے ہو؟ عجب کہانی، اپنی طرف سے کہانیاں سنا لوگوں کو
یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور نہیں، جو چیز حقیقت ہے وہ اس حقیقت کو اپناؤ۔ جو محدثین نے احادیث سے کچھ اشارے لیے ہیں، وہ اشارات یہ ہیں، جو یہ رات ہوتی ہے اس رات میں یوں ٹھنڈک اور مٹھاس ہوتی ہے، اور بندے کی طبیعت چاہتی ہے، دل کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور بندے کی طبیعت چاہتی ہے عبادت کروں، رب کے سامنے رہوں، آہو زاری کروں، آہو بقا کروں۔ یہ اس رات کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے اس رات میں ہلکی سی پھوار بھی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی جو نشانی ٹھیک آتی ہے وہ کہ اس سے جو صبح ہوتی ہے نا، اس صبح میں سورج جب نکلتا ہے پوری ٹکی میں نکلتا ہے۔ ویسے سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتی ہے، اس کی شعاعیں نکلنا شروع ہوتی ہے نا، لیکن اس جو صبح سورج نکلتا ہے وہ مکمل پوری ٹکی سے باہر آتا ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے جو پچھلی رات گزری ہے وہ کیا ہے، وہ قدر والی رات ہے، فضیلت والی۔ عام بس کیا کریں، اچھے پڑھے لکھے بھی وہ عموماً سنو گے تم تو وہ یہ کہیں گے یہ جی لیلۃ القدر والی رات ہے، یہ عموماً سنو گے تم، یہ جہالت ہے۔ لیل بھی کہتے ہیں رات کو، کہ اگے بھی کی کہا لا دیتی ہے رات، اچھے والے لوگ پڑھے لکھے لوگ، اور کہتے ہیں لیلۃ القدر والی رات۔ او بھائی لیلۃ القدر والی رات نہیں ہوتی، یا تو کہو لیلۃ القدر یا کہو قدر والی رات، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی برکات نصیب فرما دے اور عبادت کی توفیق دے، اور ہماری عبادتوں سے اللہ راضی ہو جائے۔ سورت چل رہی ہے سورہ احزاب، خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اس سورت کے اندر جو قوانین بیان کیے ہیں 19 قوانین بیان کیے ہیں، 8 قوانین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، 9 قوانین ہیں کن کے لیے، مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، 2 قوانین ہیں ازواج مطہرات کے لیے ہیں۔ اور اصل میں جو اصولی مسئلہ تھا، اصولی مسئلہ یہ تھا اللہ کے ہاں کوئی بھی شفیع غالب نہیں ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم سے سمجھوتا کریں، لڑائیاں اچھی نہیں ہوتی، ہم سمجھوتا کرتے ہیں۔ سمجھوتا کیا ہے، کچھ تم نیچے آؤ کچھ ہم نیچے آئیں، گیو اینڈ ٹیک ہو، معاملہ بن جائے۔ ہم کیا جی، ہم کہتے تھے ہمارے بزرگ معبود سب کچھ کرتے ہیں، تم کہتے تھے وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس سے ہماری لڑائی پڑی ہوئی ہے۔ اب ہم اس کو حل کرتے ہیں، چلو ہم پیچھے ہٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں سب کچھ نہیں کرتے، ہاں صرف اتنا کرتے ہیں کہ وہ رب کے سامنے جو بات منوانا چاہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، منوا سکتے، اور کوئی نہیں کرتے کچھ بھی، پر منوانا چاہیں تو منوا سکتے ہیں، اللہ مجبور ہے ان کی بات مانے۔
تم کہتے ہو نہیں کچھ بھی نہیں، چلو تم بھی ذرا اوپر آؤ، سب کچھ کا انکار، اتنا تو مان لو نا اللہ کے ہاں وہ شفیع غالب ہیں۔ بیان کیا میرے نبی بالکل ان کی بات، لا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی بات نہ ماننا کسی صورت بھی۔ کس کی بات ماننی ہے؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے، میرے نبی اسی وحی کی پیروی کرنی ہے۔ لوگ ناراض ہوں گے، تانے دیں گے، گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، پھر کیا کروں؟ فرمایا میرے نبی لوگوں کی ملامتوں کی پرواہ نہ کرنا، وتوکل علی اللہ، کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور دو فروعی مسائل ان کے ہاں رسمیں بنی تھیں، ان رسموں کو میرے نبی توڑ۔ پہلی رسم یہ تھی، وہ جسے بیٹا بناتے تھے لے پالک، اسے کیا کرتے تھے؟ کہتے یہ حقیقی بیٹا ہے۔ جس طرح حقیقی بیٹا وراثت میں حصے دار ہوتا، اس سے بھی سمجھتے تھے یہ وراثت میں حصے دار ہے۔ نمبر دو، اس کی جو گھر والی تھی سمجھتے تھے یہ حقیقی بہو ہے، اور اس سے طلاق کے بعد یا اس کے مر جانے کے بعد وہ جو سسر ہے نکاح نہیں کر سکتا۔ فرمایا وہ حقیقی بیٹا ہی نہیں ہے، یہ حقیقی بہو ہی نہیں ہے، اور وہ حقیقی سسر ہی نہیں ہے، پھر نکاح میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں رسمیں ان کے ہاں بڑی تھیں، تو کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں رسموں کو کیا کرنا ہے؟ توڑنا ہے۔ اور میں نے عرض کی تھی جب بھی رسم توڑو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مخالفت بھی معمولی نہیں، زبردست مخالفت شروع ہوتی ہے۔ برادری میں ہر طرف چرچا ہوتا ہے، وہ فلانا وہ بڑا دیندار بنیا پھردا ہے، آخدا سالگرہ کوئی نہیں، ایڈا وڈا دین اللہ، ایڈی بھی دین ہی سختیاں ہوندیاں نے، ویکھو داڑھی رکھی نمازاں پڑھدا پھردا ہے، نبی دی سنت آ گئی ہے، سالگرہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ملامتیں، اور جدھر جائے گا نا برادری سے تو اتنے کی انہوں آیا جے خیر نال، آیا جے کوئی نواں سنان، کوئی آیا جے سنت تذکرہ سنان آیا جے، یہ کھوٹا ہے۔ اب بندہ کیا کرتا ہے؟ کہندا ہے منوں کادی لوڑ ہے انہاں نال پنگے بازی کرن دی، چھڈو انہاں نوں اپنے حال دے اوتے۔ اگر وہ پکا ہے نا تے اودی اولاد پھر کی کہندی ہے؟ ابا جی چپ کر کے گھر بیا کرو، خبردار جے تسی ہن کسے پاسے گئے ہو ساڈی بےزتی کراندے ہو، جس پاسے اسی برادری جانے مامے چاچے والے پاسے وہ آندے نے تہاڈا ابا بھابی ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، سنتاں بڑی بدستا سانوں آ کے، آپے نہیں پہلے یہ کرتا رہا، یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے، یہ الزام، یہ تہمتیں، یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں، اور بندہ کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے۔ خاص کر باہر پریشان ہو یا نہ ہو، گھروں پریشان ہوتا ہے بندہ، جب اس کی بیوی اس کے مقابلے میں آتی ہے، اس کے بچے اس کے مقابلے میں آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں خبردار تسی برادری دے کسے معاملے کی گل کی، اب وہ کہتا ہے کس کس سے لڑوں، کس کس سے فائٹ کروں، کس کس سے بات کروں، میرا تو گھر ہی میرے خلاف ہو گیا ہے۔ یہ اس بندے کے اوپر زبردست امتحان کا وقت ہوتا ہے، اور یاد رکھو اگر وہ بندہ ثابت قدم رہے، یہ بے جملہ یاد رکھنا، اگر وہ بندہ ثابت قدم رہے، پکا رہے، ایک وقت آ جاتا ہے
سارے اس کے موافق ہو جاتے ہیں. جنج او آکھے انج ہی ہوندا ہے، او دے نال کھڑے ہوندے نے. تے جے او پے جے لمبا پھر پہلے نالوں بہتی بےزتی ہوندی ہے. اے خیر نال اوہی نہیں پہ آندا جیڑا آخدا جی اے کام کوئی نہیں، تیجے کوئی نہیں، ساتے کوئی نہیں، چالیے کوئی نہیں، کل کوئی نہیں. ہوں جنے دا پتر آپے بہ کے دسترخوان تے مانجے پہ لاندا جے. اگر وہ کہہ کے رہ جائے اس کی زندگی پہلے سے بھی دوبر ہو جاتی ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کھڑے رہو، جس کو سمجھ لو کہ یہ نبی کی سنت ہے اس پہ کھڑے ہو جاؤ. کوئی ناراض ہو یا راضی اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے اور پکے رہنا ہے. میرے نبی کو بھی یہی کہا، میرے نبی جب آپ یہ رسومات توڑیں گے نا تو مخالفت اور پراپوگنڈا کیا ہوگا؟ شروع. اب دو طبقوں کو سمجھایا، ایک گھر والوں کو میرے اللہ نے اور ایک ایمان والے ساتھیوں کو، کیونکہ دونوں طرف کی حمایت بڑی ضروری ہوتی ہے. جو ساتھی ہوتے ہیں نا قریبی لوگ، انہیں آ کے بات کرتے ہیں، اچھا جی تواڈے قاری صاحب نے یہ گل کیتی جے، تواڈے مولوی صاحب نے یہ گل کیتی نے، آدھے نے برادریاں سچ دیو. دیکھو ان کو گل کرنے والی ہے، آپے تے مسیتی بیٹھے نے، انہوں نے کی پتا برادریاں کی ہوندیاں نے، برادریاں دے رسم و رواج کی ہوندے نے. دیکھو گل کرنے والی. ہن جے ساتھی ہون ٹلے تے او آکھن آہو جی منہ زور نے، جو دل چاہتا ہے کھڑکا چڑھتے نے. انہوں نے کی پتا ہویا باہر لوکاں دا معاملہ کی ہے، انہوں نے پتا ہوئے جے لوک برادری کا سامنا کرنا پوے. جے او ٹلی کرن گل تے اگلا بندہ کی ہوندا ہے ہور اٹھتا ہے اور جا کے پراپوگنڈا کرتا ہے، لو جی وہ اپنے بھی وہ نال کوئی نہیں جے ہے. پھر دوسرے نمبر دے اوتے بیبیاں تے عورتاں آندیاں نے گھراں وچ، وہ آ کے کہندیاں نے سنیا جی خیال نال اے تواڈے گل مولوی صاحب کیتی ہے، انہاں آکھیا جی اے سالگرہ کوئی نہیں جے، اے تیجے ساتے 40 جمعراتاں تے کلاں یہ کوئی نہیں جی ہے. وہ ویکھو ہن کہندے نے قرآن خوانی بھی کوئی نہیں ہے، نام بدلے نے نا، قرآن خوانی بھی کوئی نہیں. گل کرنے والی ہے تے کروں جواب کی لبے؟ کروں جواب لب گئے ساڈے نال بھی انج ہی کرتے ہیں. خیر نہ جے تواڈے نال کر لیا تے کی ہے؟ جوں جی اے گل سن کے وہ باہر کی جا کے کہندیاں نے پراپوگنڈا کی ہوندا ہے، اوے او دے کروں بھی نال کوئی نہیں جے، ایویں اوترا لگا پھردا تے گلاں کرنے دی گل نہ منیو. اے گل ہوندی ہے. تاں میرے نبی دے بارے آکھیا میرے نبی رسماں تسی توڑو اور ایمان والے اور نبی دے نال کھڑے رہیو. پراپوگنڈے ہوں گے، مخالفتیں ہوں گی، لوگ ناراض ہوں گے، پر یاد رکھنا میرے نبی کا ساتھ دینا اور میرے نبی کی حمایت میں رہنا. پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں تم پر کیسے اترتی ہیں. اور گھر والی ازواج مطہرات کو بھی کہا، ازواج مطہرات تمہاری زبان سے بھی کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو نبی کی ایذا کا باعث بن جائے، تکلیف کا باعث بن جائے. ایسا جملہ تمہاری زبان سے بھی نہیں نکلنا چاہیے. تم بھی نبی کی عزت و ناموس کی پہرے دار بن جاؤ. پھر دیکھو اللہ تمہاری عزتوں اور ناموسوں کی پہرے دار، رب کی حفاظتیں خود آئیں گی، رب خود پہرے دار تمہاری عزتوں اور ناموس کا بن جائے گا. یہ سورہ احزاب میں بیان کیا. اس میں پہلا قانون جو اہل ایمان کے لیے آیا وہ آپ نے سن لیا ہے، جس میں کہا گیا نبی کا حق تمہاری جانوں سے بھی کیا ہے؟ زیادہ کا ہے. اپنی جان جاندی ہے، تیاں پتر جاندے نے، کاروبار جاندا ہے، عزتاں جاندیاں نے، داؤ تے لا دئیو، پر نبی دی عزت و آبرو دے اوتے فرق نہ آن دئیو.
نبی دی ناموس دے اوتے فرق نہ آن دئیو، نبی دی سنت دے اوتے فرق نہ آن دئیو، کھڑے رہیو تے یاد رکھیو صرف نبی نہیں، ازواجہ امہاتہم، نبی دی بیویاں کی نے؟ ماما نے مومنہ دیاں، تے انہاں دے خلاف بھی پراپوگنڈا ہوئے گا، یاد رکھیو منہ توڑ جواب دئیو اے دا ایمان والے ہو، تب تہاڈا ایمان بچے گا، جے اپنا آپ بچایا جے تے پھر ایمان کی ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔ اب پہلا خطاب آ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے نبی آپ نے جو کام آپ کے سپرد کیا ہے اس کام میں کمی نہ کرنا، وہ کام ضرور کرنا، وہ کام صرف اکیلے آپ کے سپرد نہیں کیا، آپ سے پہلے پیغمبروں کے بھی سپرد کیا۔ ذرا آیت نمبر 7 اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وہ ذرا خطاب دیکھیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُم مِّنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، وعدہ لیا، صرف نبیوں سے نہیں، من کا آپ سے بھی لیا، کیونکہ آپ بھی نبوت کے سلسلے میں ہیں، آپ بھی نبی ہیں، آپ سے بھی ہم نے وعدہ لیا۔ اور کس کس سے لیا؟ وَمِن نُوحٍ، نوح سے بھی لیا، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم سے بھی لیا، وَمُوسَىٰ، اور موسیٰ سے بھی لیا، وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے بھی ہم نے پکا عہد لیا، وعدہ لیا۔ کیا وعدہ تھا؟ اللہ کے دین کو کھول کے بیان کرنا ہے، رسومات کو توڑنا ہے، اور کسی قسم کی لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی۔ میرے نبی اخذنا منہم میثاقا غلیظا، ہم نے ان سب سے پختہ اور پکا عہد لیا ہے۔ اور یہ جو 5 پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 کون ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ فَاصْبِرْ، میرے نبی صبر کیجئے۔ کیسے صبر کروں میرے مولا؟ کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے صبر کیا او ہمت والے، پختہ ارادوں والے ان پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ تکلیفیں آئی ہیں، ملامتیں ہوئی ہیں، لوگوں نے مارا ہے، لوگوں نے برا بھلا کہا ہے، پر وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے۔ میرے نبی آپ نے بھی اپنے مشن پہ کیا رہنا ہے؟ پکا رہنا ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالی سچ بولنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے پوچھے، سوال کرے۔ قیامت کے دن رب پوچھے گا جو پیغام میں نے تمہیں دیا تھا وہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟
تو جواب آئے گا پیغمبروں کی طرف سے، میرے مولا ہم نے جو دین تو نے دیا ہے اس ہم نے پہنچا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں، لقد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة۔ آپ نے پوچھا ان سے، حل بلغت، کیا میں نے تم تک وہ پیغام، وہ وحی، وہ اللہ کا فرمان پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اب جواب دیا سب نے، لقد بلغت الرسالہ، آپ نے اس پیغام کو پہنچا دیا ہے جو رب نے آپ کے سپرد کیا ہے، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور امانت کو جو قرآن دیا ہے، جو منصب رسالت دیا ہے، آپ نے اس امانت کو بھی پہنچایا ہے، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ نے امت کی خیر خواہی بھی کی ہے، انہیں جہنم سے بچایا ہے اور جنت کا راستہ بتایا ہے، وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، اور جو ان پر شرک کے بادل تھے اور ان پر ظلمت کے بادل تھے، جو یہ ساری گندی رسومات، یہ چیزیں جن پر وہ لتڑے ہوئے تھے، آپ نے ان سب کو کھول دیا ہے۔ یہ صحابہ نے کہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ جی آپ اس بات پہ گواہ ہو جائیے کہ میں نے دین ان تک کیا کر دیا ہے، پہنچا دیا ہوا ہے۔ یہ پہلا قانون آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اہل ایمان کے لیے دوسرا قانون آیا جس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ یہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو نا، حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہیں تھے، مخالف تھے، سارے لشکر، سارے گروہ وہ چڑھ دوڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیہ میٹ کرنا چاہتے تھے، ایمان والوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، اور حالات بھی سارے آپ کے مخالف تھے۔ پر ہوا کیا؟ پروردگار نے غیبی مدد بھیج دی ہے اور مسلمانوں کی مدد کر دی ہے۔ اگر میرے نبی آپ رسم و رواج کو توڑیں گے تو پھر حالات موافق تو نہیں ہوں گے، پر یاد رکھنا، جس طرح میں نے اپنے نبی کی مدد کی ہے، اہل ایمان کی مدد کی ہے، ایسے ہی میں تم لوگوں کی مدد کروں گا اور میری غیبی امداد آئے گی۔ کیسے جی؟ فرمایا ذرا دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ کون سی نعمتیں؟ علیکم، جو تم پر نعمتیں ہوئی ہیں میرے مولا، بے شمار نعمتیں ہیں، اولاد بھی نعمتیں ہیں اور مال بھی نعمتیں ہیں، دین بھی نعمت ہے، قرآن بھی نعمت ہے، نبی بھی نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ خاص نعمت کون سی ہے؟ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ خاص نعمت یہ ہے جب تمہارے اوپر لشکر آ گئے، جنود، انہوں نے 10,000 سے زیادہ لشکر، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ سپہ سالاری کر رہے تھے، ان کی معیت میں لشکر آ گئے اور انہوں نے گھیر لیا ہوا ہے۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرِّيحَ، ہم نے کیا بھیجا ان پر؟ ہوا، طوفان بھیجا۔ انہوں نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے، وہ تو کئی دن کئی عشرے وہ تو بیٹھے ہوئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ آندھی طوفان ہم نے چلا دیا اور ان کے خیمے اکھڑنے لگ گئے اور وہ بھاگنے لگ گئے۔ وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، فرشتے آ گئے ہیں۔ میرے نبی رسمیں توڑی ہے نا، رسمیں توڑی ہیں تو پھر فرشتے بھی آئیں گے نا، اللہ کی تائیدیں بھی آئیں گی۔ فرمایا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کی ہنڈیاں وہ الٹی کر دی ہیں اور ان کے خیمے اکھاڑ دیے ہیں اور ان کو بھگانا شروع کر دیا ہے، اور وہ کہنے لگے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ وہ سارے گروہ جو مل کے آئے تھے ختم کرنے کے لیے، وہ سارے دوڑ پڑے ہیں، بھاگ پڑے ہیں۔ فرمایا ذرا وہ منظر بھی یاد کرو نا، وہ وقت کون سا تھا؟ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب تمہارے اوپر سے بھی لشکر آئے اور تمہارے نیچے سے بھی۔ بنو نذیر اور کفار مکہ یہ سارے مل کے اوپر سے آئے ہیں اور اندر سے بنو قریظہ ہے، بنو قینقاع ہے، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ اندر ان کا خطرہ لگا ہوا ہے اور باہر ان کا خطرہ لگا ہوا ہے، یعنی ہر طرف سے تم گھیرے جا چکے تھے اور تمہارا حال کیا تھا؟ ازاغت الابصار، آنکھیں تمہاری پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ہائے اب کیا بنے گا؟ وبلغت القلوب الحناجر، اور تمہارے دل گلوں کو آ گئے تھے، یعنی کلیجے منہ کو آ گئے تھے، تمہاری حالت یہ بنی ہوئی تھی۔ اور اس وقت میں رب نے کیا کیا؟ تمہاری مدد کی، اور منظر اس وقت کا کیا تھا؟ ہنالک ابتلی المؤمنون، وہی مومنوں کو آزما لیا گیا تھا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، لفظ پہ غور کرنا ہے، جملہ کیا ہے؟ زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں سخت جھنجھوڑ دیا گیا تھا۔ جنہوں رب کہہ رہے نا زُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہ پھر معمولی نہیں ہوتا۔ سانو یہ چونڈی پی جائے یا کوئی ہو جائے نا، مر گئے اور بڑا مصیبت آ گئی نے، نہ، رب کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں اتنا سخت ہلا دیا، کوئی اور ہوتا تو وہ ڈول جاتا، پر صحابہ کا حال کیا تھا؟ وہ اور پکے ہو گئے، وہ اور پختہ ہو گئے۔ اور فرمایا دوسرا گروہ اندر موجود تھا، وہ گروہ بڑا خطرناک گروہ ہے مسلمانوں کے اندر۔ وہ گروہ کیا کرنے لگا؟ اذ یقول المنافقون، منافق کہنے لگے والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری۔ کون سی بیماری؟ مال کی بیماری، دولت کی بیماری، اور جدھر دیکھا وزن زیادہ ہے ادھر جھکاؤ کر دیا۔ جمہوریت کی بیماری، میں اسے یوں کہوں گا، جمہوریت کی بیماری، جدھر ووٹ زیادہ نے چھال ادھر ہی مار دیتی ہے۔ ہاں یہ بیماری، یہ کون ہے؟ منافق ہیں،
یہ نفاق رکھنے والے ہیں، یہ اپنے من کے ہیں، مطلب کے ہیں، جہاں سے انہیں مطلب مل جائے۔ فرمایا وہ کیا کرنے لگے ہیں، وہ کہنے لگے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، جو ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا وہ کیا ہے، غرورا، چوکھا، سانو مروان واسطے رکھ دیتے ہیں، ادھروں لشکر آ گئے نے، اندروں اے مخالف ہو گئے نے، تے آندے نے شاباش شاباش لڑو، سانو آخدے نے جی امریکہ نہ لڑو، ہے تو امریکہ نہ کوئی لڑ سکتا ہے؟ امریکہ تو پتہ نہیں شے کی ہے، اللہ اللہ۔ پر یاد رکھو اللہ تعالی ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ پیدا کر دیتا ہے جو غیرت رکھنے والا ہوتا ہے، وہ بندہ پھر بولتا ہے، کہتا ہے۔ یاد رکھو افغانستان کے کتنے لوگ تھے؟ چند، یہ میں نہیں کہہ رہا، امریکہ ہی کہہ رہا تھا اے مٹھی وارنوں سے کی کرنا ہے، مروڑ کے رکھ دینا۔ امریکہ نے مروڑے کیوں نہ مروڑے ہیں؟ وینٹیلیٹر انہیں بند کیتے ہیں کہ انہیں بند کیتے ہیں؟ ہاں، ہمارے ہاں یہ قرآن تمہیں منظر دیتا ہے، ہر دور کے لیے منافقوں کے مقولے بیان کر رہا ہے، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، ساڈا روزگار امریکہ نہ لگے ہے، ساڈے تیاں پتر بار پہ پڑھتے نے، اور اگر ہم امریکہ سے رہے، ہم نے مقاطع کر لیا تو انہوں نے ہمارا ناطقہ کیا کر دینا ہے، بند کر دینا ہے۔ پر یاد رکھو یہ منافق کا حال ہے، اور منافق تو یہی کہتے ہیں یہ جو وعدہ ہم سے کیا نا، یہ وعدہ سارے کا سارا دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور لوگوں کو کیا کہنے لگے، بلکہ اللہ کے نبی کے پاس بھی آئے، آ کے کہنے لگے، اور مدینے والوں کو کہنے لگے یا اہل یثرب لا مقام لکم، اوے مدینے والوں تواڈے واسطے ایتھے رہن دی جگہ کوئی نہیں ہے، کام ڈاڈا ہو گیا جے، نسن ہوندا جے تے نس جاؤ، لا مقام لکم فرجعوا، لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، یہ بزدل، یہ منافق، یہ دنیا کے مال کے پیچھے مرنے والے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں نبی سے، کیا کہتے ہیں، اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، بلا شبہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، کھلے ہوئے ہیں، اور ساڈے گھر تے بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اسیا باقی تے خیر نال بندے ہی کوئی نہیں نے۔ ان بیوتنا عورا، میرا رب کیا کہتا ہے، ما ہی بعورا، ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، غیر محفوظ نہیں تھے۔ میرے مولا اصل کہانی کیا تھی، ان یریدون الا فرارا، وہ کیا کرنا چاہتے تھے، وہ بھاگنا چاہتے تھے، وہ دوڑنا چاہتے تھے، اور یہ بہانے تراش رہے تھے۔ یہ منظر ان منافقوں کا ذکر کیا ہے، اور اب میرے نبی کو فرمایا ایمان والوں کا منظر بھی ذکر کر دیا، تقابل میں ذکر کیا ہے، کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بڑی پکی بات ہے، اس میں شبہ نہ کرنا، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ کیا ہے، اسوۃ حسنۃ، وہ بہترین نمونہ ہے،
تمہیں امریکہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، تمہیں یورپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، تمہیں مغرب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، تمہیں انگریزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، تمہیں دیکھنے کی ضرورت اگر ہے تو کس شخصیت کو دیکھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا بیٹھنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا لباس، تمہاری وضاقت، تمہاری تراش خراش، تمہاری بناوٹ، تمہاری گفتگو، تمہاری چیزیں وہ کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی مسلمانوں کی، آج جو دنیا میں جو بھی نیا فیشن آتا ہے وہ سب سے پہلے مسلمان لیتا ہے، اور مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کے بیٹے وہ بال آئے، بالوں کے سٹائل عجیب، کوئی کھوتا بنے ہیں، کوئی کوڑا بنے ہیں، کوئی باندر بنے ہیں، کوئی خنزیر بنے ہیں، کوئی کیکی بنے ہیں، یہ کٹ بنائے نے، یہ کہاں سے لیے ہیں؟ انگریزوں سے لیے ہیں۔ رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے۔ آپ درمیان سے چیر نکالا کرتے تھے، آدھے بال ادھر آدھے بال ادھر، اور آپ کے کانوں تک بال ہوا کرتے تھے۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم نے لی ہے انگریز کی سنت لی ہے۔ انگریز کی کیا؟ نیچے سے ٹنڈ کرا دی ہے، اوپر سے چھتے رکھ لیے ہوئے ہیں، ادھر سے کٹ لگا دیے ہیں۔ اب تو ظالم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، نبی کی سنت کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ کوئی یہاں سے کٹ لگا رہا ہے، کوئی ادھر سے کٹ لگا رہا ہے، کوئی یہاں سے ڈیزائن بنا رہا ہے۔ کہ ہن نواں آ گیا جی، اب تو غل یہ نویں کہانی شروع ہوئی جی۔ داڑھی پھاڑ کے تو ربڑ چاڑیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتو کچھ گتا بھڑیاں نے، گتوں تے ربڑ چاڑے نے، اے جی ارتگل غازی آئے نے، ہت تہاڈا بیڑا تر جائے۔ بھئی اے کتھوں لے ہے؟ اے کیڑا اسلام ہے؟ بھئی اے کنے دسیا تانوں؟ اتو عجیب کٹیاں کرا کرا کے جی اے جی اسلام دے ہیرو نے۔ نامیاں یہ اسلام کے ہیرو نہیں، اسلام کے ہیرو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں اسلام کے ہیرو، اور ان لوگوں کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر سنت عین فطرت کے مطابق ہے۔ جو انسان کی فطرت ہونی چاہیے نا وہی ہے۔ انسان ہر چیز کو دیکھ بھال کے لیتا ہے، یہ انسان کی طبیعت و فطرت میں چیز ہے۔ کوئی شے انج نہیں کرنے لگیا کہ دکان تے بھی گیا اے پا دے، کی کرے گا؟ کٹولنا شروع کرے گا۔ کسے کول بھی گیا نا گلا خریدنا شروع کرے گا، بندہ صحیح ہے کہ دو نمبر ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے۔ اب دیکھو پروردگار نے نبی کو جو سنت عطا کی ہے وہ بھی عین طبیعت کے مطابق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سونے لگو بستر کو کیا کر لو؟ سانو بستر کی نظر آتا ہے صاف، پر نبی کی آہ دیتے ہیں صاف کرو۔ ہوں سائنس آ کے پروو کر دی ہے کہ نہیں کر دی؟ سائنس کہندی ٹھیک آکھیا ہے نبی نے، کچھ ایسے جرثومے تے بیکٹیریاز ہوندے نے جڑے نظر نہیں آندے۔ جس پر بندہ سون لگے تو کی کر لو؟ ہاتھ مار بور کے انہوں کی کر لو؟ صاف کر لو۔ یہ سونے نبی آکھیا ہے، دسیا ہے۔ یا کوئی موزی چیز اندر داخل ہو گئی ہے، ستے ہو تو لڑ گئی ہے، یہ ساریاں پھر ڈنگراں وانگو نہیں سونا،
ڈنگر وانگو سونا کی ہوندا ہے؟ الٹا ہو کے سونا ڈنگر وانگو سونا ہوندا ہے؟ انج نہیں، آکھیا دائیں کروٹ لیٹو، بایاں ہاتھ اتے۔ ہن ڈاکٹر صاحبان جاندے نے دل سجے پاسے ہوندا ہے نا؟ ہاں جی، کہڑے پاسے ہوندا ہے؟ کھبے پاسے ہوندا ہے۔ اے جڑی وین ہوندی ہے نا، وین ہے دل تے جا رہی ہوندی ہے، اینوں سپلائی ٹھیک چاہیے، خون دی گردش ٹھیک چاہیے۔ اینوں جو دورہ کرتے جاؤ گے نا، دورہ کرتے جاؤ گے خرابی پیدا ہوے گی۔ اے حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہاتھ کی رکھو سیدھا، اے کی رکھو تھلے رکھ لو، خون دی سپلائی بالکل ٹھیک چل رہی ہے تے دل دے اتے پمپنگ بالکل ٹھیک فٹ ہو رہی ہے، ستے بھی تے جے مودے ہو کے سوو گے دل بوجھ تھلے آ جائے گا، ہارٹ اٹیک دا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ پھر جس وقت دل اے لٹکے ہے نا، دائیں پاسے لیٹے ہو دل لٹکے ہے، ہوں غفلت علی نیند نہیں آئے گی، یاد رکھیے۔ جس وقت پرلے پاسے لیٹو گے نا غفلت علی نیند آئے گی، اس پاسے لیٹو گے دل غافل نہیں ہوگے گا، تو انو فوراً کچھ وقت تو بعد جاگ آ جائے گی، پھر جاگ آ جائے گی۔ اے کنے دستے نے سنتا کی سنتا کی ایک لمحے مسجد وچ آنا، مسجد تو نکلنا، پھل پکڑنا، سرما پانا اور تاک مرتبہ پانا، ساری چیزیں اور لباس پہننا، پہلے دایاں پاسا پھر بایاں پاسا۔ اے میرے سونے نے سنتا دی رہنمائیاں کیتیاں نے، پر سانو کی سنتا نال غرض؟ سانو تے نواں کی چاہیے؟ فیشن، اے سانو چاہیے۔ اسی پتہ کرنے ہاں دیکھو نواں کیڑا آیا جی، او حجام دی دکاناں نے نا تے ویکھو بوتیاں ڈنگیاں تے تصویراں عجیب و غریب، کوئی کنج تے کوئی کنج۔ او ہن جی یہ نواں فیشن آیا جی کہ او سر تے اگ لا دیندے نے۔ وہ یہ کی ہو گیا جی؟ وہ جی تانوں کی پتہ ہوے جی یہ نواں فیشن آیا ہے۔ وہ کئیاں دے پھر منہ نوں اگ پی گئی نال ہی، کئی ٹوکے لے کے لگے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، پتہ نہیں کی ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ اور یہ قرآن تمہیں کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ بہترین نمونہ ہے۔ میرے مولا کس کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، ہر اس شخص کے لیے ہے جس کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہے، اس کے لیے ہے والیوم الآخر، اور جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے، مرنا ہے ایک دن، جانا ہے رب کے پاس، ملاقات کرنی ہے رب سے، اور وہ یقین رکھتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ وذکر اللہ کثیرا، کیا کرتا ہے؟ ہاں پھر وہ سوچ لیں جڑے گانے سنتے نے، صبح شامی گانے لائے نے تے گانے سنی آندے نے، کنے ٹوٹیاں چاڑیاں نے تے سنتے پھردے نے، آج جی یہ روح دی غذا ہو گئی ہے نا۔ یہ دیکھو نا، ان کے لیے اللہ کے نبی کی حیات طیبہ نمونہ ہے، جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، جو آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، ان سب کے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے۔ فرمایا منافقوں کا حال تو تم نے سن لیا، ذرا نبی کے یاروں کا بھی تو حال سن لو نا۔ نبی کے یاروں کا اس موقع پہ کردار کیا تھا؟ لما رأى المؤمنون الاحزاب، جب مومنوں نے دیکھا نا لشکر آ گئے اور 10,000 سے زیادہ فوجیں آ چکی ہوئی ہے اور ہماری تعداد وہ 2,000 ہے، اتنی تعداد ہے ہماری، ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ اگر وہ سوچتے تعداد تھوڑی ہے، وہ یہ سوچتے
ہمارے پاس اسلحہ کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس قومیں نہیں ہے، ہمارے ساتھ دنیا کیا ہے؟ ٹوٹی ہوئی ہے۔ ہمیں یہی بروڑا کھا گیا ہے نا، یورپی یونین کی ہو جائے گی، ناراض ہو جائے گی، سانو یہ مسئلہ کھا گیا ہے۔ ہاں سارے مخالف ہیں، پر صحابہ نے کیا کیا؟ جب لشکروں کو دیکھا نا، کوئی دنیا کی بات ان کے ذہن میں نہیں آئی، بلکہ کیا کہنے لگے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ۔ یہ صحابہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، طلحہ زبیر اور عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو ہریرہ، یہ سارے لوگ، یہ جتنے لوگ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جو ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے، لو منظر بن گیا ہے، جانا دین دا وقت آ گیا ہے، تے جنت لین دا وقت آ گیا ہے، آ گیا وہ وقت۔ اور جو باتیں ہم سے کی ہیں اللہ اس کے رسول نے، صدق اللہ ورسولہ، سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے۔ ذرا غور تو کرنا نا، حالات موافق نہیں ہے، جان جانے کا ڈر لگا ہوا ہے، اور ادھر تعداد فوجوں کی زیادہ ہے، ہر چیز مخالف ہے، پر وہ ایمان میں اتنے پکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے جو وعدہ ہم سے کیا اور اس کے رسول نے کیا، اور سچ کہا اللہ اور اس کے رسول نے۔ اب ان کا اپنا منظر کیا بنا؟ ما زادہم الا ایمانا و تسلیما۔ وہ بکواس کرنے والے ہیں جو کہتے ہیں صحابہ معاذ اللہ مال کے بھوکے تھے، مال کے حریص تھے صحابہ۔ یہ قرآن پڑھو نہ بدبختو، تمہیں معلوم ہو حضرت عثمان مال کے حریص تھے، مال کے لالچی تھے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت فاطمہ الزہرا کا حصہ کھایا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے حصہ کھایا تھا۔ وہ بکواس کرنے والوں، یہ پڑھو تو صحیح نا، ما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ ما زادہم، ان میں جو اضافہ ہوا نا، خوف کا اضافہ نہیں۔ او جی ہنین وچ بھی نس گئے سن، او جی احد وچ بھی نس گئے سن، ہے بدبختہ۔ وہ قرآن تے پڑھنا، ما زادہم، میرا رب دلوں کے حال جاننے والا ہے، اور میرا رب کہہ رہا ہے ان میں جو اضافہ ہوا نا، وہ صرف کس کا اضافہ ہوا؟ ایمان۔ کون سی چیز کا؟ ایمان کا۔ ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ سونا جدو جاندہ ہے کٹھالی وچ، وہ دی بیل نکلتی ہے تو کی ہو جاتا ہے؟ پیور ہو جاتا ہے، خالص۔ جب مومنوں کا سامنا بھی ہوا، اب اتنے خالص، سونا بھی اتنا خالص نہیں جتنے ایمان میں یہ خالص ہے۔ تسلیما، انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا تسلیما۔ نبی نے کہا ہے جان دینی ہے، انہوں نے کہا جان بھی حاضر تے مال بھی حاضر۔ یہ ایسے تسلیما، ایسے تو نہیں نہ کہا، اور فرمایا صرف زبان سے باتیں انہوں نے نہیں کی۔ من المؤمنین رجال، اور مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد بھی ہیں صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدے کیے نا، وہ وعدے سچ کر دکھائے۔ کیا وعدے کیے؟ اللہ
صحابہ نے اللہ نال اے وعدے کیتے سن یا اللہ میدان لائی نہ کسے دن میدان لانا پھر ویکھ تیرے دین واسطے جانا کے وارنے آ میدان دلانا اے وعدے کیتے سن تے ہن ہو کی گیا فمنہم من قضا نحبہ حمزہ بھی جان دے رہے اور صحابہ بھی جان دے رہے باقی لوگ بھی جانے دے رہے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور جانیں لٹا رہے ہیں یہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور جو باقی بچے ہوئے ہیں نا ابو بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین طلحہ و زبیر جو بچے ہوئے ہیں وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہماری جانیں بچ گئی ہیں وہ منہم من ینتظر وہ کس کم لگے نے ہیں ہاں دیکھو تو بکواس کے نہیں کر دے رہے نویں تو نواں ماڈل آندا ہے اے ہن مرزا قادیانی دا ماڈل آیا ہے مرزا قادیانی ثانی دا ماڈل آیا ہے صحابہ اتے پہ منہ بوتھی پہ کھولدا ہے آندا مینوں بڑا پتہ ہے میں بڑا جاننا وا تینوں اپنی بوتھی دا نہیں پتہ تو صحابہ دے بارے کی جاننا ہے جی میں بڑا دیکھا میرا بڑا مطالعہ ہے تیرا کی مطالعہ ہے اے رب انہاں دے دلاں نو جھانک کے اپے کہندا ہے منہم من ینتظر او جڑے پیچھے بچے سن تسی آکھدے ہو جی مال کھا گئے نے دروازہ سٹیا تے انج ہو گیا جی انج ہو گیا بکواس کرتے ہو سارے کے سارے یاد رکھو صحابہ وہ تھے میرے نبی کی زبان ہلی اور صحابہ نے اپنے گھر سے سب کچھ اٹھا کے نبی کے قدموں میں ڈال تم صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو میں بتا چکا ہوں گل خندق کی نہ کھولی تھی فرشتیاں نے ہاں یہ کہنی سوکھی ہے تھی صرف اینا کر لو بہتا نہ کرو کچھ جن سارے اسی بیٹھے ہیں نا سڈے بھی جڑا بھی بہتا ہی جنا ہے وہ صرف جا کے نا جتی لا کے بس مسجد نبی دا پتھر لگے ہے صرف جتی لا کے اتنے چل لگے صرف اینا کر لو تھلو ہرشا سڑن لگ پی طواف کرن جانے ہیں نا اللہ کے پتھر لایا ٹھنڈا طواف کرن جانے اتنے بھی کی کہ جراباں لے کے جانیاں نے پیر کدھر زخمی نہ ہو جان ہے چھالے نہ پی جان اتنے ویسلینا مل 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 ویسلینا یہ ساڈا حال ہے تے دعوے پہ کرنے محبتاں دے تے انہاں دا حال کی ہے گرمیاں دے وچ اللہ اللہ او تبوک واسطے ہیں اج ذرا مدینوں ٹرو نا تبوک ال ٹرو ذرا مدینے لگ سمجھ نہ جائے گڈی وچ بہ کے پسینے آندے نے صحابہ پیدل ٹرے اللہ اللہ قرآن پڑھو نا قرآن تمہیں دسدا ہے انہاں دا حال صحابہ دا ہو گیا سی کہ انہاں دیاں اکھاں وچوں اتھرو پہ وگدے سن کہ ساڈے کول سواریاں کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں اے حال سی انہاں دا ہائے کاش ساڈے کول بھی اج کچھ ہوندا اسی بھی نال رل جاندے انہاں دے حضرت ابو ذر غفاری اونٹنی اتے گئے نے کچھ وقت بعد اونٹنی جواب دے دیتا ہے اونٹنی پرے سامان موڈیاں تے پیدل ٹر پیا ابو ذر کدھر تبوک ال ٹر پیا سبحان اللہ او جدو دھوڑ اڈی ہے نا چلدا چلدا چلدے ابو ذر غفاری آئے نے آپ نے فرمایا یہ لگدا جوان ابو ذر ہی ہے عاشقاں دا پتہ ہوندا ہے نا ہے دیوانہ تے پروانیاں دا پتہ ہوندا ہے یہ کون کون نے آکھیا یہ ابو ذر لگدا ہے جو نیڑے آیا نا رب آ کے اللہ کے نبی ابو ذر ہی جے فرمایا یہ بھی عجب بندہ ہے تنہا ہی چلا آندا ہے
تنہا ہی جائے گا، کلیاں ہی جائے گا۔ پھر آپ نے آخیا سی یہ دنیا تو جائے گا، کوئی بندہ دے نیڑے تیڑے نہیں ہوئے گا، کلا ہوئے گا۔ اور واقعی وہ وقت آ گیا ہے، مدینے دے وچ انہاں رکھیا سی سوٹا، چنگا تگڑا سوٹا رکھیا سی، لوکاں دے بوئے کھڑکاندے کھولو بوا، کنے کنے مال اندر رکھیا، کڈو با، مال نہیں سر رہے۔ سنیا نہیں تسی اللہ کے نبی کو مال اندر وار دیو، مال کڈو اللہ دی راہ خرچ کرو، مال غریباں نوں دیو مال۔ اور جڑا کوئی ٹیں ٹوں کردا سی چھڈ دے گا نہیں تے چنگا سوٹا، وہ کام خراب ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گئی شکایت، انہاں آخیا ابو ذر ہن اور نبی دا وقت نہیں رہا نا، زمانہ نہیں ہے، ہن یہ نویں نویں لوگ اسلام وچ آئے نے، ابو ذر ہن تے بندے تھوڑے ہو گئے نے، ذرا کی کر ہولا ہاتھ کر دے۔ کیا ہاتھ پہ ہولا نہیں ہونا، ذخیرہ اندوزی تے میں کسی نوں کرن نہیں دینی۔ اچھا پھر انج کر لو، او بار مقام ربز ہے اتھ ٹر جاؤ۔ اچھا وہی فیال ودا بیوی لئی تو مقام ربزہ تے اللہ اللہ موت دا وقت آ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری تے بیوی نال ہے، پریشان ہو گئی ہے، ہائے اینو کون نوائے گا تے دفنائے گا، میں تے نہیں کر سکتی۔ جدو پریشانی دا عالم ویکھیا نا، آخیا نہ گھبرا، میرے نبی نے پیشین گوئی کیتی ہوئی ہے، پہلے ہی آکھی ہے کوئی لشکر آئے گا یا قریب اکھے تے او میرا سارا معاملہ کرے گا۔ جوں دیکھے تے قریب ایک لشکر آندا پہ ہے، او جوں نیڑے ہوئے نے تے ویکھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی تے نال باقی انہاں جدوں ویکھیا انہاں کہو اے تے میرے نبی دا یار ہے، اے تے ابو ذر جے۔ اوتھے ہی ہوئی ہے وفات، پھر اوتھے مقام ربزہ تدفین کر دیتی ہے۔ ایسن نبی دے کی یار، ایسن نبی دے جان مارن والے، فرمایا ما بدلو تبدیلا، ان کے ارادے ذرا بھی بدلے نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے ان کے ارادوں میں۔ میرے مولا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اس لیے کہ اللہ بدلہ دے سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی کا، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، منافقوں کو کیا کرے؟ سزا دینا، جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں، خود بھی میدان سے بھاگے ہیں، لوگوں کو بھی بگایا ہے، اور جب مال غنیمت آیا ہے پھر تیزی سے دوڑ کے آئے ہیں، او بادشاہ اسی تے تواڈے نال۔ اللہ اللہ، منظر ہر دور میں ہوتا ہے۔ پہلا امریکہ چھڑے گا نہیں، پھر طالبان نے فتح لے لئیے، پھر او جی اسی تے طالبان دے نال ہاں، کہ پہلا کی کہندے سن وہ نہیں ساڑا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، دہشت گرد نے، یعنی پاسا ماردیا منافق ٹائم نہیں لاندا، فٹا فٹ ویسا جدھر کام بن گیا اسے پاسے فٹافٹ ہو۔ فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو عذاب دے، انشاء اگر وہ چاہے، یا دوسرا مرلہ او یتوب علیہم، یا ان پر رجوع فرما لے، توبہ قبول کر لے، یہ رب کی مرضیاں ہیں، اور وہ کون ہے؟ ان اللہ کان غفورا رحیما، بلا شبہ اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ یہاں منظر بیان کر دیا، تقابل کر دیا مومن اور منافقوں کا۔ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا قانون آیا اور ازواج مطہرات کے لیے، اور یہ آیات سننے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں۔ اس میں آ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟
یہ نجاست سے مراد کیا ہے، یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ تذکرہ آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں رات بھی بتا چکا ہوں ساتھیوں کو